اللہ اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے، اور جب اللہ اللہ ہو کر دینے تیار ہے اپنے محبوب بندوں کو مقام و مرتبہ عزت و شان، تو پھر ملا کو قبول کرنے میں ٹینشن کس بات کا ہے؟ کس بات کا ٹینشن ہے؟ کس بات کا ٹینشن ہے آپ بتائیں؟ جب انہیں خدا ہو کے دینے کو تیار ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ میرا عیسیٰ مٹی کے پرندے بناتے، پھونک مارتے، اس میں جان ڈالتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں۔ وہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول تھے، وہ رسول بنی اسرائیل کی طرف سے ہے۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور وہ رسول یہ کہا کرتے تھے، اللہ اللہ، حضرت عیسیٰ کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے حضرت عیسیٰ؟ اللہ قرآن پاک میں درج کر کے پیارے مصطفیٰ پر نازل فرما رہا ہے۔ کیوں نازل کر رہا ہے؟ اس لیے نازل کر رہا ہے کہ اب قیامت تک پڑھنے والوں کو پتا چل جائے کہ اے مسلمانوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے پیارے مصطفیٰ کے امتیوں، دیکھو میں جن بندوں سے محبت کرتا ہوں ان کو کیسی کیسی شان و عظمت کا مالک بنا دیتا ہوں، ان کو کیسا پاور، کیسی روحانیت، کیسی شان، کیسی عزت، کیسی عظمت ان کو عطا کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے علی، بے شک میں قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا۔ کیا نشانی لے کر آیا؟ کیا نشانی لے کر آئے؟ سنو، بڑے تعجب کی بات ہے، سنو۔ حضرت عیسیٰ جو کہتے تھے رب نے اس کو قرآن میں نازل کیا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، مٹی کا پرندہ، سبحان اللہ، مٹی کا پرندہ بناتے اور مٹی لے کے پانی ملا کے اس کو کیچڑ بناتے، کیچڑ بنا کے اس کو گوندتے، پورا گوند کے اس کو ادھر چونچ بناتے، آنکھاں بناتے، اس کا منہ بناتے، اس کے پیراں بناتے، پیٹ بناتے، پیر بناتے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں بناتا ہوں ایسا، پھر کیا کہہ رہے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، مٹی کا پرندہ بنا کے میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بولو ذرا، بولو نا جی، پھونکنا۔ آپ لوگ ابھی جا کے پیر صاحب سے وہی پھونک مارنا، اس کو بولتے دم کرنا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پھونک مارتا ہوں، پھونک۔ اللہ کے محبوبوں کی پھونک میں کتنا اثر ہوتا ہے دیکھو مسلمانوں، فیکون، جیسے ہی میں پھونک مارتا ہوں وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مٹی کا تھا، اس کے اندر روح بھی آ جاتی ہے، جان بھی آ جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور نہ صرف زندہ ہوتا، طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے بھی لگتا ہے۔ اللہ اللہ، تو پتا کیا چلا؟ اللہ نے اپنے محبوبوں کو ایسی زبان عطا فرمائی ہے، وہ اگر پھونک مار دے تو بے جان چیزوں میں بھی جان آ جاتی ہے۔ اب بتاؤ ایمان سے مسلمانوں، ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ اور ہم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کیسے بنایا؟ مٹی سے۔ کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ آپ ذرا غور کیجئے، بنانے کا کام اللہ کا ہے، مٹی سے بنانے والا اللہ ہے، روح پھونکنے والا اللہ ہے، جان ڈالنے والا اللہ ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھنے والا اللہ ہے، پھر پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنے بھی لگتا ہے۔ تو اب بڑے تعجب میں پڑ گئے مسلمانوں کہ اللہ کہتا ہے یہ سب کام میرے ہیں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں، تو مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے، حضرت عیسیٰ کیسے کر رہے ہیں؟ تو سنو جواب، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ ان میں بھی یہ روحانی پاور عطا فرماتا ہے۔
ان میں بھی یہ خوبیاں عطا کرتا ہے، ان پر بھی فضل کے یہ دروازے کھول دیتا ہے، ان پر بھی کرم کی یہ بارش کر دیتا ہے۔ وہ پھونک مارتے ہیں، پھونکنا ان کا ہوتا ہے، روح ڈالنا رب ذوالجلال کا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے، اور جب اللہ اللہ ہو کر دینے تیار ہے اپنے محبوب بندوں کو مقام و مرتبہ، عزت و شان، تو پھر ملا کو قبول کرنے میں ٹینشن کس بات کا ہے؟ کس بات کا ٹینشن ہے؟ کس بات کا ٹینشن ہے آپ بتائیں؟ جب انہیں خدا ہو کے دینے کو تیار ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ میرا عیسیٰ مٹی کے پرندے بناتے، پھونک مارتے، اس میں جان ڈالتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے۔ جب اس کو جان ڈالنا، روح پھونکنا، اس کو زندگی دینا، یہ سب اللہ کی قدرت کے جلوے جب اللہ اپنے محبوبوں سے ظاہر کر رہا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو محبوبوں کی کرامتوں کا انکار کر دو، معجزات کا انکار کر دو، ان کی عظمتوں کا انکار کر دو، ان کی رفتوں کا انکار کر دو، ان کی شان کا انکار کر دو۔ خدا خدا ہو کے ان کو یہ نعمتیں دے رہا ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا، حدیث قدسی ہے اور پیارے مصطفیٰ ہم سے بیان کرتے ہیں کہ رب کہتا ہے یتقربوا الی بالنوافل، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، کام کرنا میرا ہوتا ہے، زبان میرے بندے کی ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، آنکھ میرے بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان میرے بندے کے ہوتے ہیں، سماعت میری ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ خود تو ہاتھوں سے بنا رہے تھے، ہاتھ عیسیٰ کے تھے، کام رب ذوالجلال کا تھا، زبان عیسیٰ کی تھی، مگر اس پھونک میں روح کا داخل ہونا یہ فضل رب ذوالجلال کا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ والوں کو کمزور نہیں سمجھنا، یہ بہت بڑے درجے کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ حیوانوں کے جیسا ہمارے بیچ میں بالکل بھولے بھالے بن کے رہتے ہیں، بعض تو بیچارے دیوانی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو ہے ناخن بڑھ جاتے ہیں، بالوں میں لٹھے آ جاتے ہیں، ان کے جسموں پہ میلے کپڑے رہتے ہیں، مگر ان کی زبان کھلتی ہے تو وہ کائنات کو ہلا دیتے ہیں، دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ وہ جس گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ والوں سے دور مت بھاگو۔